बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल पंजाब और इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद। उससे मुतल्लिक जो अहम तफसील है मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे 9 मई से मुतल्लिक जो जुडिशल कमीशन बनाना था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, अब पेशावर हाई कोर्ट और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। चूँकि जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है, हालांकि हुकूमत के पास अख्तियार होता है। जब हुकूमत मामला भेजती है हाई कोर्ट को तो हाई कोर्ट जजेस को तकर्री कर देता है, लेकिन जब पेशावर हाई कोर्ट ने तकर्री नहीं की तो उसके ऊपर जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा सख्त रद्द अमल आया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक अहम पेशरफ सामने आई है। गाड़ी की सर्चिंग के दौरान 30 किलो हेरोइन बरामद हुई है और उसकी जो मालियत, सरकारी मालियत बताई जा रही है वो $6 मिलियन की मालियत की। कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के तर्जमान का कहना है कि खुफिया इत्तला मिलने पर कराची में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड के करीब एक गाड़ी से $6 मिलियन मालियत की क्रिस्टल हेरोइन बरामद की गई है। तर्जमान ANF के मुताबिक कराची में कार्रवाई अमल में लाई गई गाड़ी की सर्चिंग के दौरान 30 किलो हेरोइन बरामद की गई। मौका पर मौजूद ज़िला केच के रिहायशी 2 मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया है। बरामदा मनशियात की बैनुल-अक़वामी मालियत $6 मिलियन है। गिरफ़्तार मुलजमान के ख़िलाफ़ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाएगी और ये उनकी जानिब से एक अहम कार्रवाई सामने आई है। दूसरी तरफ मैंने आज आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक तो जो तालीम कार्ड का ऐलान किया गया है, पहले सेहत कार्ड है और अब तालीम कार्ड के हवाले से, और दूसरा जो सोलर 1 लाख घरानों को देने से मुतल्लिक जो फ़ैसला सामने आया है। अब मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने यह बताया है कि वज़ारत ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा ने मज़ीद 3 अरब रुपए सेहत कार्ड के लिए जारी कर दिए हैं। मार्च में हुकूमत आने के बाद से अब तक 10.5 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। फ्री अद्वियात के लिए फ़ंड्स अलहदा से जारी किए गए हैं। मुज़म्मिल असलम का कहना था कि 5 माह में सेहत कार्ड के ज़रिए 3,63,000 लोगों का इलाज मुमकिन हुआ, जिसमें 1,04,000 लोगों ने सेहत कार्ड प्लस की सहूलत प्राइवेट हॉस्पिटल में हासिल की। मौजूदा हुकूमत ने अपने माहाना सेहत कार्ड अखराजात को रिफार्म करके 2 अरब तक पहुँचा दिया। मेयार को बेहतर करके लोग सरकारी अस्पतालों को अब तरजीह दे रहे हैं। अब तक सिर्फ सेहत कार्ड से 2,60,000 लोगों ने सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को माली बहरान ज़्यादा सूबा करार देने वालों के लिए यही जवाब काफ़ी है। वज़ीर आला और इमरान खान का विजन अवामी खिदमत है। आने वाले दिनों में आवाम के लिए मज़ीद खुशखबरियों का भी कहा गया है। बेहतर है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, जो आवाम के फ़ायदे के लिए कोई भी इक़दाम उठाए, मैं समझता हूँ चूँकि उनकी बेसिक ज़िम्मेदारी है। ये कोई एहसान नहीं है आवाम के ऊपर। ये कोई जैसे हम कहते हैं कि अदालतों ने रिलीफ़ दिया तो आगे से कहा जाता है कि भाई अदालतों ने रिलीफ़ नहीं दिया, अदालतों ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। अब चूँकि रिलीफ़ का वर्ड हमारे यहाँ कानून में मौजूद है, जो चीज़ लीगल टर्मिनोलॉजी है हम उससे हट नहीं सकते और किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन जो अब या तो वो मंसूर अली शाह साहब ने कल कहा कि या तो फिर आप नया निज़ाम ले आए ना, निज़ाम तब्दील कर दें, या आप कोई नया निज़ाम या नया ढांचा ले आएँ, फिर तो है। जब यही ढांचा है तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये जो अल्फाज या टर्मिनोलॉजीज़ हमारी लॉ की मौजूद हैं, अब उससे आगे पीछे हुआ नहीं जा सकता। हाँ, अल्लाह करे कभी आप जैसे समझदार लोग पार्लियामेंट में आएँ और वो इसको इस तरह की जो कानून के अंदर फजूल चीज़ें हैं या गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको तब्दील करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक इंक्वायरी, इमरान खान को ये ख़बर पहुंची थी कि खैबर पख्तूनख्वा की कुछ वज़रा करप्शन में मुलव्वस हैं। उसकी बुनियाद पर एक कमेटी बना दी गई थी और बदउनवानी की शिकायत पर इमरान खान की हदायत पर बनने वाली कमेटी ने अब वज़रा से इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी शुरू कर दी है। कमेटी ने C&W के वज़ीर का बयान रिकॉर्ड कर लिया, जबकि उन्हें तहरीरी बयान जमा करवाने की भी हदायत की गई है। महकमा सेहत और महकमा खुराक के वज़रा को भी तलब करने का फ़ैसला किया गया है। कमेटी के रुकन काजी अनवर सीनियर एडवोकेट हैं, पेशावर हाई कोर्ट के वो साबिक सदर भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के भी अहदेदार रहे हैं। काजी अनवर पेशावर हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं। काजी अनवर इसमें कमेटी के रुकन हैं और काजी अनवर का कहना है कि कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। वज़रा के बयानात लिए जा रहे हैं, जिन महकमों के हवाले से शिकायत हैं उन सबको बुलाया जाएगा।
قاضی انور نے کہا کہ ہم منصفانہ اور شفاف طریقے سے تحقیقات کر کے رپورٹ عمران خان کو پیش کریں گے، اور مزید کیا کارروائی ہے، آگے ان کو رکھنا ہے، ان کو ہٹا دینا ہے، تبدیل کرنا ہے، اس کا فیصلہ عمران خان کریں گے۔ دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 9 مئی کے معاملے پر پہلے دن سے عمران خان کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ 9 مئی کے معاملے پر آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں، جوڈیشل کمیشن میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور ہر صورت جو جوڈیشل کمیشن میں جو بھی تفصیل ہوگی ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، اگر ہم گلٹی ہوئے تو ہمیں جو سزا ہمیں عدالتیں دیں گی ہم اس کو قبول کریں گے۔ اب یہی انہوں نے ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج تک وہ درخواست نہیں سنی گئی۔ اب پی ٹی آئی کی کے پی کے میں حکومت بن گئی، کے پی کے حکومت نے چونکہ جو انکوائری اینڈ کمیشن ایکٹ ہے یا آرڈیننس ہے، اس کے تحت جب کابینہ ہائی کورٹ کو لکھتی ہے کہ فلاں ایک پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے، عوامی مفاد کا، اس پر ہم کمیشن بنانا چاہتے ہیں، ججز کو نامزد کر دیں، تو وہ صرف ججز کی تقرری کر دیتے ہیں، وہ آگے اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے، ڈسمس نہیں کرتے، یا اس حوالے سے ان کی جانب سے کوئی خود کچھ نہیں کیا جاتا۔ اب خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل اتمان خیل سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے، اور وہ ایڈوکیٹ جنرل ہیں اس وقت کے پی کے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی انکوائری ہر صورت ہوگی، اور جوڈیشل انکوائری سے متعلق ہائی کورٹ کا معاملہ صوبائی کابینہ میں لے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کے معاملے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے شاہ فیصل اتمان خیل نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کے جوابی مراسلے کے بعد وزیر اعلیٰ کے ساتھ مشاورتی اجلاس ہوا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ اجلاس میں معاملہ واپس صوبائی کابینہ میں لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ نے واضح کیا ہے کہ انکوائری ہر حال میں ہوگی۔ اب حکومت کے پاس اختیار ہے، اگر تو جوڈیشل کمیشن کے لیے پشاور ہائی کورٹ کوئی نام دے دیتی تو ویل اینڈ گڈ، چونکہ پشاور ہائی کورٹ نے کوئی نام نہیں دیا تو اب ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ ریٹائرڈ جج پر مشتمل بھی کمیشن مقرر کر سکتے ہیں، ریٹائرڈ جج پر مشتمل یا ایک سے زائد ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل بھی کمیشن بنایا جا سکتا ہے، یہ اختیار ہے ان کے پاس۔ خیر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات کے بعد ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے جواب میں واضح نہیں لکھا کہ خلاف ورزی کون سی کی گئی ہے، ہم نے کون سی ایسی خلاف ورزی کی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم سے مشاورت بھی نہیں کی گئی اور اس درخواست کو واپس بھیج دیا گیا، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کس شک کے تحت رولز آف بزنس 1985 کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ شاہ فیصل کا کہنا تھا کہ جس طریقہ کار پر جوڈیشل انکوائری کے لیے ہم نے درخواست دی گئی تھی وہی رائج طریقہ ہے، وہی صحیح طریقہ تھا، رولز آف بزنس میں ایسی کوئی شک نہیں ہے جس کی خلاف ورزی ہوئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ انکوائری نہیں کرنا چاہتی تو صاف انکار کر دے۔ یہ پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ اگر 9 مئی کے واقعات پر پشاور ہائی کورٹ انکوائری نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے، اور صاف انکار کرے۔ یہ جو مبہم طریقے سے درخواست کا واپس بھیجنا ہے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ صوبائی حکومت نے مجھے ذمہ داری دی تھی کہ عدالت سے بات کروں، عدالت نے ہم سے مشورہ بھی نہیں کیا اور ہم سے انہوں نے کوئی کنسلٹیشن بھی نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کنفیوژن پیدا کرنے کی بجائے صاف انکار کر دیتے۔ گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کی اس درخواست کو واپس کر دیا تھا جس میں 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ ہر صورت 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی ہم جوڈیشل انکوائری کروائیں گے، اور جو پشاور ہائی کورٹ کا مراسلہ ہے اس کو کابینہ میں پیش کیا جائے گا، اور کابینہ دوبارہ اس معاملے کو پھر فارورڈ کر سکتی ہے پشاور ہائی کورٹ کو۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو ایک اہم پیش رفت۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن ٹرائبونل فارم 45 اور فارم 47 پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دھاندلی کے خلاف اتنی درخواستیں دائر ہوئی ہیں، اور سینکڑوں درخواستیں ہیں جو پنجاب میں دائر ہوئیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 9 ججز مانگے۔ اب الیکشن 2023 میں امینڈمنٹ کی گئی کہ ہائی کورٹ کے سٹنگ جج ہوں گے الیکشن ٹرائبونل کا حصہ۔ اچھا، اس کے بعد جب الیکشن ٹرائبونل کا معاملہ آیا تو 9 ججز کا نام مانگ لیا۔ امیر بھٹی اس وقت چیف جسٹس تھے، امیر بھٹی نے صرف 2 ججز کا نام دیا، اور امیر بھٹی یہ چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ اگلے 5 سال تک ختم ہی نہ ہو۔ اب 2 ججز کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ سینکڑوں اپیلوں کو سنتے۔ اس کے بعد ملک شہزاد صاحب آ گئے۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے بھی چونکہ فارمیلٹی کے لیے خط لکھا تھا، جب 2 ججز کا نام آ گیا اندر سے تو ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی تھیں، تو اتنے میں ملک شہزاد آ گیا۔ ملک شہزاد نے 2 ججز پہلے تھے، مزید 6 ججز کا نام دے دیا کہ ان کو بھی اپوائنٹ کریں تاکہ یہ جلد از جلد معاملات نپٹ سکیں۔ اس میں الیکشن کمیشن نے کہا جی نہیں، ہمارا اعتراض ہے، آپ ہمیں ججز کا پینل دیں، ہم اس میں سے سلیکٹ کریں گے کہ کس جج کو مقرر کرنا ہے۔ ملک شہزاد نے کہا یہ آپ کا اختیار نہیں ہے،
اتنے میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست چلی جاتی ہے اور شاہد کریم صاحب فیصلہ دے دیتے ہیں۔ شاہد کریم کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں اگر تو الیکشن کمیشن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جو نامزد ججز ہیں ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو اس آرڈر کو نوٹیفیکیشن سمجھا جائے گا اور ان کو کام تقسیم کر دیا جائے۔ کام تقسیم ہو گیا۔ کام لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر انہوں نے ڈائریکٹ ہی لاہور کی، میں آپ کو بتاؤں، جسٹس انوار حسین صاحب نے اون چودھری سے، عطا تارڑ سے، نواز شریف سے، مریم نواز سے، شہباز شریف، سب سے فارم 45 اصل مانگ لیے۔ جب فارم 45 اصل مانگے تو اتنے میں اچانک الیکشن کمیشن شاہد کریم صاحب کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ جاتی ہے۔ سپریم کورٹ اسٹے آرڈر جاری کر دیتی ہے کہ جناب دوبارہ مشاورت ہوگی، تب تک جو تمام کا تمام کام ہے اس کو روک دیا جاتا ہے الیکشن ٹرائبونل میں۔ اب میں آپ کو تاریخ بتانے لگا ہوں، کس تاریخ کو الیکشن کمیشن کو کام سے روکا گیا جناب والا، یہ تاریخ ہے 4 جولائی کی۔ 4 جولائی 2024 کو چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کام سے روک دیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس جو عالیہ نیلم صاحب ہیں یہ آپس میں دوبارہ مشاورت کریں، مشاورت کے فوری بعد اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ اس کے بعد 19 جولائی کو مشاورت ہو گئی، 18 جولائی کو بیسیکلی ان کی ملاقات ہوئی اور 19 جولائی کو یہ خبر سامنے آ گئی کہ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے انکار کر دیا ہے تبدیلی سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلے سے نامزد ججز ہیں وہی الیکشن ٹرائبونل کے جج ہوں گے۔ 19 جولائی کو یہ خبر آ گئی، کوئی اعلامیہ نہیں آیا، نہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی رد عمل دیا، نہ لاہور ہائی کورٹ نے، میڈیا کی یہ خبر آئی کہ جی عالیہ نیلم صاحبہ نے اس کو انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد سے لے کے آج 11 اگست ہے، 4 جولائی کو الیکشن ٹرائبونل سے روکا تھا کام سے، آج 11 اگست ہے اور تقریباً یہ 1 مہینہ اور 7-8 دن ہو گئے ہیں، آج تک دوبارہ الیکشن کمیشن کی اس درخواست کو قاضی فیصل صاحب اور سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا۔ اور اتنا اہم معاملہ جو سب سے بڑے صوبے کے عوام کے مینڈیٹ کا معاملہ ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا الیکشن کے معاملات کو، آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن کی درخواست نے یہ بلے کے نشان والی بھی راتوں کو بھی سماعت ہوتی رہی تھی لیکن نہیں ہوا۔ RO سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ رات کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سماعت کر کے اس کو معطل کر دیا تھا، لیکن اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا رہا۔ دوسری طرف اسلام آباد کے جو ٹرائبونل ہیں، وہاں پر اسلام آباد کے جو ٹرائبونل ہیں عامر فاروق صاحب نے کارروائی سے روکا۔ انہوں نے آج سے 2 ہفتے پہلے فرمایا کہ میں اس فیصلہ میں محفوظ نہیں کر رہا، ویٹ فار آرڈر ہے، 1-2 دن میں فیصلہ آ جائے گا۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں آج تک وہ فیصلہ نہیں آیا۔ طارق جہانگیری صاحب چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، اب وہ 4 ستمبر کو آئیں گے اور 4 ستمبر تک تو ویسے ہی کارروائی رک گئی ہے۔ یہ حالات ہیں عوام کے مینڈیٹ سے متعلق جو الیکشن پٹیشنز ہیں یا الیکشن ٹرائبونلز ہیں، جو اس وقت کی پیش رفت وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔